رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے محصولات وصولی کو ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے ٹیکس نظام میں بہتری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینیٹ نے سپریم کورٹ پر زور دیا ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کی بعض شقوں کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور صرف ملک میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ اور برسلز میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سفیروں نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے تمام ضروری کوششیں بروئے کار لائے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی بہتر بنانے کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا ٹیکسوں کی وصولی ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے گزشتہ چند روز میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں، تاہم اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تمام متعلقہ اداروں کی تجاویز سمیت کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے تمام متعلقہ فریقوں سے مشاورت کرنی چاہیے۔ سینیٹ نے سپریم کورٹ پر زور دیا ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے قیام سمیت آرمی ایکٹ کی بعض شقوں کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اس حوالے سے ایوان نے سینیٹرز دلاور خان اور دیگر کی طرف سے پیش کردہ ایک قرارداد کی کثرت رائے سے منظوری دی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مسلح افواج کے خلاف پرتشدد واقعات میں ملوث ملزمان پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلانا پاکستان کے آئین کے مطابق ایک مناسب اور جامع عمل ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک دشمنی اور پرتشدد واقعات کے مرتکب ملزمان پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلانے سے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام اور حوصلہ شکنی ہوگی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وضاحت کی ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا اور صرف غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے یہ بات سینیٹر سردار محمد شفیق ترین اور دیگر کی طرف سے پیش کی گئی ایک تحریک کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ نے اس تاثر کو رد کر دیا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اچانک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ان افراد کو اپنے اپنے ملک واپس بھیجنے کے لیے ایک مناسب طریقہ کار وضع کیا ہے۔ ضلعی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں جنہیں افغان ناظم الامور کے ایک نمائندے کی طرف سے بھی مناسب معلومات فراہم کی گئیں۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اسے ملک میں آزاد، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات آئندہ سال 8 فروری کو منعقد ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے جانبدارانہ طرز عمل اپنایا اور اپنے خطوط اور انٹرویوز میں انہوں نے بطور پارٹی کارکن وفاداری کا تاثر دیا۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر محمد سمیع سعید نے پاکستان کے پائیدار اور مضبوط مستقبل کی طرف پیش رفت کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ اسسمنٹ، کلائمیٹ PIMA اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مجوزہ منصوبے کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوجی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں سپاہی عبداللہ اور سپاہی محمد سہیل نے جام شہادت نوش کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد بھی مارا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ بحری مشق سی گارڈین 2023 کا سمندری مرحلہ کل شمالی بحیرہ عرب میں شروع ہو رہا ہے۔ برسلز میں OIC کے رکن ملکوں کے سفیروں نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری اور مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے تمام ضروری کوششیں بروئے کار لائے۔ اور عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل بدھ کو ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کا لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔